अदालत सबके सामने लगाई जाएगी। इस सब के पीछे याकूब साहब भी हो सकते हैं, और वो अगर वाकई इसके पीछे हैं तो उसी वक्त उन्हें उनके किए की सजा मिल जाएगी। क्या सोना मिल गया तुम्हें ओरहान? बिल्कुल। चुराने वाले को लगा था कि कभी नहीं ढूंढ पाएंगे हम, और वो इस पर फख्र करता है। तुम्हारे सरदार अपनी वफादारी में नाकाबिले एतबार हैं। इन्होंने तुम्हारे महल पर छापा मारा और तुम रियासत कायम करोगे। कोशिश करो कि अपनी हद में रहो। क्या तुम किसी और लिबास में छुपकर मेरा सामना करोगे? नहीं, दूसरों पर कीचड़ उछालने से अच्छा है कि अपने आप को देख लिया जाए। रहमत, गुस्सा नहीं। अपने शहजादे की हिफाजत कीजिए। अगर मर गया तो उस्मान साहब को हिसाब नहीं दे सकेंगे। बाला, मुझे पता चला कि तुम बेहोश हो गई थी। लेकिन मेरी परेशानी आपको परेशान कर देती है। तुम मेरी इज्जत हो बाला। इधर देखो, मुझे बीमारी बाकी तो नहीं है ना? बताओ। मैंने बुरान का सुना तो मैं यहाँ पर आ गई। शायद थका दिया घोड़े की सवारी ने। तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ। दुश्मन हमें चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए तुम सोच जाओगे तो उसकी फिक्र नहीं होगी मुझे। मेरे पापा की खुशबू महसूस होती है। मोहब्बत है मुझे उस जगह से। माशाल्लाह। अगर अब मैं इस तरह से खड़ी हूँ तो ये तुम्हारी वजह से। आप ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। मुझे कुछ बताना है। बताओ। उन्होंने ये छोड़ दिया है। ये तबीब के हाथ में था। ये तीर हमारे तीरों में से नहीं है बाबा। वो जख्म हमारी तलवारों से नहीं लगे थे। पता लगवाओ हर चीज का। ये काम मुझ पर छोड़ दें। यानी शहर में इंतहाई दर्दनाक वाकया पेश आया। पहले गवाहों को सुना जाएगा और शवाहिद की जांच की जाएगी। बहुत शुक्रिया काजी अफंदी। तो वो जो निशानात मिले बाइंदर साहब की रिहाइशगाह तक पहुंचाया उन्हें। सोना हमें बाइंदर साहब के कमरे से ही मिला। मैंने खुद से किसी को शक में नहीं डाला। ये जिस घर की बात कर रहे हैं, क्या वो घर आपका है? जी वो घर मेरा ही है। मुझे इस अजाब में क्यों डाल रहे हैं? चोरी शुदा सोना बाइंदर साहब के घर से बरामद हुआ है। इनका सर कलम कर दिया जाए। अगर आप इजाजत दें मुझे तो सजा का अमल मैं खुद अंजाम दूंगा। आ जाओ बेटा। आपकी बेगुनाही पर मुझे यकीन है। अल्हम्दुलिल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रुक जाए। या अल्लाह, शुक्र। काजी अफंदी, जनाब। इन सब की गर्दन पर एक जैसा निशान है। मतलब बाइंदर साहब बेकसूर हैं। वो बेकसूर है। वाह मेरा बेटा।
İsmet Hatun. Şehzadem! Gir hadi! Aşağı! अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के हमारे एपिसोड की शुरुआत में आप लोग देखेंगे उस्मान साहब जैसे ही बाइंदर साहब का सर काटने के लिए तलवार बुलंद करते हैं, मरकज़ी दरवाज़ा खुलता है और अलाउद्दीन वहाँ पर कुछ सिपाहियों की लाशें लेकर पहुँचता है। ये देखकर उस्मान साहब वहीं पर रुक जाते हैं। अलाउद्दीन लाशें लाकर सबके दरमियान रखता है और कहता है बाइंदर साहब बेकसूर हैं, हमलावर सलीबी थे जनाब। उस्मान साहब उन सब के निशानात देखने लगते हैं। अलाउद्दीन कहता है जाहिर है कि इनका मकसद सिर्फ ख़जाना चुराना नहीं था बल्कि हमें आपस में लड़वाना भी था। फैसल कहता है तो इन्होंने मेरे लिए भी जाल बिछाया था जनाब, मुझे ज़िंदा छोड़ दिया ताकि आकर आपको सूरत हाल बता सकूं। अलाउद्दीन कहता है जिस तीरों और तलवारों से बोरान साहब को ज़ख्मी किया गया है वो सलीबियों की थी और सोना भी उन्होंने ही चुराया था जनाब। काजी कहता है अलाउद्दीन साहब के लाए गए शवाहिद से मालूम पड़ता है कि बाइंदर सरदार बेकसूर हैं। यह सुनकर बाइंदर साहब की सांस में सांस आती है और वो अपना सर बुलंद करते हैं। फैसल कहता है मुझे माफ़ कर दे बाइंदर साहब, जिसके बाद उस्मान साहब फ़ौरन बाइंदर साहब की जानिब बढ़ते हैं और उनको खड़ा कर उनके हाथ की रस्सियाँ काटने लगते हैं। याकूब साहब कहते हैं चूँकि इंसाफ ने अपना रास्ता तलाश कर लिया है तो हमें इजाज़त दें उस्मान साहब, और अपने काम अपने इंसाफ की तरह दुरुस्त करें। उस्मान साहब कहते हैं आप सबका सफ़र आसान हो, जिसके बाद याकूब वहाँ से जाने लगते हैं। उस्मान साहब कहते हैं बाइंदर तुम फिक्र ना करो, जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया है कसम खा कर कहता हूँ मैं उसको तबाह कर दूंगा। बाइंदर साहब कहते हैं अल्लाह आपको सलामत रखे उस्मान साहब, जिसके बाद उस्मान साहब उसको गले लगा लेते हैं और फिर रात हो जाती है। यानी शहर का मंजर सामने आता है। आयहान आगा काफ़ी गुस्से में मौजूद था और नक्शा उठाकर फेंकता है और उस्मान साहब को चिल्ला कर पुकारने लगता है। वो काफ़ी गुस्से में था कि बाइंदर की जान कैसे बच गई, वहाँ की चीज़ों की तोड़ फोड़ कर रहा था। आयहान आगा कहता है खुशियाँ मनाओ तुम उस्मान, ज़रूर मनाओ, बाइंदर बच गया है इसीलिए खुशियाँ मनाओ, लेकिन तुम्हें ज़्यादा देर खुश नहीं हो रहने दूंगा। इसके बाद आयहान आगा एक और नक्शा खोलता है और कहता है चलो जल्दी से तैयारियां शुरू कर दो, 2 दिन बाद सगोत को खून में नहलाएंगे, इस बार मेरा खंजर उस्मान के दिल में पैवस्त हो जाएगा। फैसल कहता है सगोत के लोगों को उकसा कर बगावत शुरू करेंगे, ऐसा ही है ना उस्ताद गहरा? उस्ताद गिरा कहता है बगावत नहीं करेंगे वासिलियुस, हमला करेंगे। मोजिज़ ईसाई सिपाहियों के तौर पर सलीबियों के तौर पर सगोत को खून में गर्क कर देंगे, इसीलिए अपने फ़ौजियों को खुफिया तौर पर वहाँ पर दाखिल करना होगा। वासिलियुस कहता है बरसों से सगोत में रह रहा है, हसन आगा के नाम से जाना जाता है और सगोत के लोग उस पर बहुत ज़्यादा इत्माद भी करते हैं। आयहान आगा कहता है तो हसन आगा की बात कर रहे हो? हाँ, तुम चुपके से हमारे सिपाहियों को अंदर दाखिल करोगे वासिलियुस?
واسیلیوس کہتا ہے معافی چاہتا ہوں جناب، لیکن ہم بغاوت کے علاوہ حملہ کرنے کا ارادہ کیوں کر رہے ہیں؟ استاد گیرا کہتا ہے عیسائیوں اور گورنر کو متحد کرنے کے لیے واسیلیوس، یہ صرف ہماری جنگ نہیں ہے بلکہ صلیب اور حلال کی جنگ ہے۔ ہمارے حملے کے بعد تمام گورنر متحد ہونے والے ہیں۔ سغوت میں شروع ہونے والا قتل عام سب دیکھیں گے۔ ہر جگہ جہاں پر مسلمان سانس لے رہے ہیں، بلیجک، ایناگول، کاراجا ہسار، کولوجا ہسار، ہر جگہ پر جہاں پر مسلمان رہتے ہیں۔ ادھر عثمان صاحب مرکزی دسترخوان پر بیٹھے تھے بائندر صاحب کے ہمراہ۔ عثمان صاحب کہہ رہے تھے دشمن کا مقصد ہمارے اتحاد پر ضرب لگانا ہے۔ یہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے یہ کھیل خراب کر دیا ہے۔ بائندر صاحب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں معاملہ اتنا بڑا تھا کہ شک کی گنجائش ہی نہیں تھی، لیکن ہم نے آخری دم تک اپنی بصیرت کا استعمال کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں سچ دکھایا گیا ہے، چونکہ بائندر صاحب نے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے سب کچھ کر دیا اور ان کے خلاف چال چلی گئی تھی، تو انہیں تلاش کرنا بھی تمہارا کام ہے بائندر صاحب کہتے ہیں انشاءاللہ جناب۔ ملعون خاتون کہتی ہے ہمیں دوبارہ ایک دسترخوان پر اکٹھا کرنے والے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ سب لوگ شکر ادا کرتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر چلیں شروع کرتے ہیں، جس کے بعد جیسے ہی وہ بسم اللہ پڑھ کر روٹی توڑتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کاش بوران بھی یہاں پر ہوتا تو بہت خوشی ہوتی۔ اتنے میں ہی مرکزی دروازہ کھلتا ہے۔ سپاہی بوران کو پکڑ کر وہاں پر لا رہے تھے۔ عثمان صاحب جیسے ہی بوران کو دیکھتے ہیں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عثمان صاحب بوران کو کہتے ہیں کیا تم ٹھیک ہو بھائی؟ بوران کہتا ہے اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں جناب، کیا میرا دسترخوان پر نہ ہونا ممکن ہو سکتا ہے؟ عثمان صاحب مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں ماشاءاللہ آ جاؤ بھائی یہاں بیٹھو، جس کے بعد بوران کو وہاں پر بٹھایا جاتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں چونکہ بوران بھی آ گیا ہے تو ہمارے لیے دوہری عید ہو گئی ہے، چلیں سب لوگ بیٹھتے ہیں، جس کے بعد سب وہاں پر بیٹھ کر کھانا شروع کرنے لگتے ہیں۔ ملعون خاتون کہتی ہے سب خوشیاں آ گئی ہیں جناب، لیکن اب دوسری شادی کی خوشی کی بات کرتے ہیں، کیا صحیح ہے نا بالا خاتون؟ بالا کہتی ہے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب وقت آ گیا ہے نا شہزادوں۔ علاؤدین اور ارحان کافی زیادہ پریشان تھے۔ ارحان کہتا ہے اس کے لیے ابھی بہت زیادہ جلدی ہے، کیا ہم آپ سے چھٹکارا چاہتے ہیں؟ عثمان صاحب کہتے ہیں دیکھو تو ان کو ذرا، آپ کی ماؤں نے جو دکھ اٹھائے ہیں کافی ہیں، اب باری آپ کی بیویوں کی ہے۔ ملعون خاتون کہتی ہے وہ وقت بھی قریب ہے جناب، ہم نے ہر جگہ پر خبر بھیج دی ہے، شہزادوں کے لیے بہترین دلہنوں کو تلاش کیا جائے گا۔ یہ سن کر ارحان کافی غصے میں آتا ہے۔ فاطمہ کہتی ہے آپ بھلا کیوں تلاش کر رہی ہیں والدہ، ان کی دلہن تیار ہے۔ اور وہ ارحان فوراً اس کو روکتا ہے اور کہتا ہے چپ ہو جاؤ، تمہیں بھوک لگی ہوگی کھاؤ۔ علاؤدین بھی زبردستی اس کے ہاتھ میں چمچ پکڑاتا ہے اور اس کا منہ بند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ادھر دوسری جانب سعادت خاتون مرکزی خیمے کے اندر گنچا سے کہہ رہی تھی عثمان کا چھوٹا بیٹا بہت ذہین ہے، بڑے بھائی کی طرح نافرمان نہیں ہے۔ گنچا کہتی ہے ایسا ہی ہے والدہ، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ سعادت خاتون کہتی ہے وہ شیخ ادابالی کا نواسہ بھی ہے، اس کے پیچھے آہی اور خواتین جنگجو ہیں، سنا ہے کہ لوگ بھی اسے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ گنچا کہتی ہے ایسا ہی ہے والدہ۔ گنچا وہاں سے جانے لگتی ہے تو سعادت کہتی ہے علاؤدین تم سے محبت کرتا ہے گنچا۔ گنچا یہ سن کر رک جاتی ہے اور کہتی ہے آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں والدہ؟ سعادت کہتی ہے میں نے جو کہا ہے تم نے سن لیا ہے، میں نے تمہیں دیکھتے ہوئے ان کی نظروں کو پرکھا ہے۔ گنچا کہتی ہے والدہ میں اب کیا کہوں؟ سعادت کہتی ہے تم علاؤدین کو اپنا عاشق بناؤ گی گنچا، اسے ایسا عاشق بناؤ گی کہ وہ تمہارے الفاظ دہرائے گا۔ گنچا کہتی ہے یہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں والدہ، میں کچھ سن نہیں پا رہی ہوں۔ سعادت کہتی ہے جو سنا ہے وہی کچھ کہہ رہی ہوں، تم ہوشیار لڑکی ہو، جانتی ہو کہ کیا کرنا ہے۔ گنچا جانے لگتی ہے تو سعادت اس کو روک کر کہتی ہے گنچا تمہیں خبردار رہنا ہوگا، اپنا دل اس کی جانب مت کھینچنے دینا، جانتی ہو کہ تم کوئی کمزوری نہیں دکھاتی ہو، لیکن یہ تمہارا فریضہ ہے سمجھی۔ کل صبح اناج کی ایک گاڑی تیار کرو اور سغوت میں بالا خاتون کے پاس لے کر جاؤ۔ گنچا وہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر صبح ہو جاتی ہے۔ یعنی شہر کا منظر سامنے آتا ہے جس میں تمام قافلے تیار تھے۔ اتنے میں ہی عثمان صاحب باہر تشریف لاتے ہیں۔ کونور کہتا ہے سپاہی تیار ہے جناب، جاسوس بھی روانہ ہو گئے ہیں، سب سفر کے لیے تیار ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں شکریہ۔ ملعون خاتون کہتی ہے آپ کا راستہ اور قسمت کشادہ ہو جناب، پانی کی طرح جائیں اور واپس آئیں انشاءاللہ، آپ ہمیں خیر کی خبر سے آگاہ کریں گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، فکر نہ کرو۔ بالا جب تک ٹھیک نہ ہو جاؤ گھوڑے پر سوار ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ بالا کہتی ہے فکر نہ کریں جناب، آپ کا راستہ کشادہ فرمایا اللہ تعالیٰ۔ جس کے بعد عثمان صاحب وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ ارحان کہتا ہے جناب میں مطمئن نہیں ہوں، اگر اجازت دے تو میں بھی ساتھ جانا چاہتا ہوں، نہیں معلوم کہ وہ منگول کتا کیا کرے۔ علاؤدین کہتا ہے بھائی جان ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی ساتھ جانا چاہتا ہوں جناب۔ عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں بچوں، آپ کو یہیں پر ٹھہرنا ہوگا، آپ لوگوں کا کام زیادہ ہے، تم میری آنکھیں بن کر یہیں پر رہو گے۔ میری بات اب غور سے سنو، میری غیر موجودگی میں تم محل میں میرے نائب ہوگے۔ لوگوں کے ساتھ آج عدالت کی طرح کا رویہ مت اختیار کرنا ارحان، یقین ہونے سے پہلے کسی چیز کا فیصلہ نہ کیا کرو۔ ارحان کہتا ہے آپ کا جو حکم جناب۔ عثمان صاحب کا ہاتھ چومتا ہے۔ ارحان کہتا ہے یہاں کی فکر نہ کریں بابا، انشاءاللہ میں اس جگہ کی انتظام انصاف کے ساتھ کروں گا، آپ کا سفر آسان ہو۔ عثمان صاحب کہتے ہیں بالکل شک نہیں ہے بیٹا، محل تمہارے پاس امانت ہے،
और बेटा तुम सोगोत में जाओगे, तुम्हारी वालिदा तुम्हारे पास अमानत है। अलाउद्दीन कहता है हर मुमकिन कोशिश करूँगा बाबा, सफ़र आसान हो। उस्मान साहब कहते हैं तो चलो ठीक है, जिसके बाद वो अपने घोड़े पर सवार हो जाते हैं और वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और नाज़रीन कराम, आज के हमारे इस एपिसोड का इख्तिताम इसी मुकाम पर हो जाता है। अगर आपको आज के एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल करना ना भूलिएगा, ताकि जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको फ़ौरन वॉच कर सके। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में अब हमारी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अल्परसलान सीज़न 2 एपिसोड नंबर 124 के आगाज़ में आप लोग देखेंगे अल्परसलान साहिब के सिपाहियों को पकड़कर एक जगह पर लाया जाता है। आदमी कहता है जाकर अतराफ़ में इन पर नज़र रखो, इन्हें घुटनों के बल बिठा दिया जाए। जिसके बाद अल्पागूत और वहाँ पर एक और सिपाही को बिठा दिया जाता है। अल्पागूत अपने सिपाहियों के साथ तलवार निकाल कर उन पर हमला कर देते हैं और उनको वहीं पर पीटने लगते हैं। वहाँ पर ज़बरदस्त लड़ाई जारी थी। अल्परसलान के सिपाही वहाँ पर बाआसानी उनको ख़त्म करते हैं और एक दूसरे के हाथ की रस्सियाँ काटने लगते हैं, जिसके बाद वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इधर दूसरी जानिब सुल्तान अपने उस वज़ीर पर खूब तशद्दुद कर रहा था जो कि अल्परसलान साहिब को यहाँ पर लेकर आया था। वो उस वज़ीर की गर्दन घोटने लगता है और कहता है पहले सुल्तान तुगरुल को बुलाया और अब शहज़ादा अल्परसलान बगदाद में है। मकसद क्या है तुम्हारा, बताओ मकसद क्या है? सुल्तान से कौन सा काम नहीं करवा पा रहे हो जो शहज़ादे से मतलब तलब कर रहे हो? वज़ीर कहता है सुल्तान का मामला मुख्तलिफ है और शहज़ादे का मामला मुख्तलिफ है। अरसलान बसासीरी मुझे कत्ल कर दो, ये जुल्म हमेशा चलेगा, ये मत समझो। अरसलान बसासीरी उसके गर्दन से फंदा निकालता है और कहता है शहर की गलियों से हमने तुम्हारे तमाम सिपाहियों को निकाल दिया है, तुम्हें समझ नहीं आई है? जिसके बाद उसको कोड़े मारने लगता है और कहता है और फिर तुम्हारे तमाम सप्लाइयाँ काट दी हैं, तुम ठंडे नहीं हुए हो। तुम्हारे खलीफा कायम बामरे अल्लाह और तुम मुस्लिमा, तुम्हें रोकने के लिए मुझे तुम्हारी जान ले लेनी चाहिए। वज़ीर कहता है तुम्हारा जुल्म हुकूमत और हत्ता कि तुम्हारी उम्र एक दिन ख़त्म हो जानी है बसासीरी, ये मत भूलना। बसासीरी कहता है अब तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचाएगा, बताओ मेरे हाथों से कौन बचाएगा? वज़ीर कहता है जुल्म जब बढ़ता है तो उनका खात्मा करीब होता है, ये जान लो। बसासीरी कहता है किसका खात्मा करीब है और किसका आगाज़ है ये हम जानते हैं। जिसके बाद उसको खूब कोड़े मारने लगता है, उस पर तशद्दुद करने लगता है। बसासीरी कहता है तो यानी तुम मेरी हुकूमत का इतराफ़ नहीं करने पर मिसर गए हो? चलो चलो अब दुआ करो कि शहज़ादा अल्परसलान आकर तुम्हें मेरे कोड़े से बचा ले। अगर नरमी से तुम ठीक नहीं हुए तो मेरा कोड़ा तुम्हें ठीक कर देगा, हत्ता कि हमारा वो मालून खलीफा मेरे कोड़े से बचने के लिए मेरे पैरों में भीख मांगेगा। जिसके बाद वो उसको खूब कोड़े मारने लगता है और उसको अज़ियत देने लगता है। इधर अल्परसलान साहब खड़े कह रहे थे कहाँ है वो, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है? सिपाही कहता है हुजूर इजाज़त दे ताकि मैं जाकर उन्हें ढूंढूं। इतने में ही दरवाज़ा खुलने लगता है और वहाँ पर खड़खड़ होने लगती है। अल्पागूत वहाँ पर पहुँच जाता है। अल्परसलान साहब कहते हैं क्या कुछ बुरा हुआ है, इतनी देर लगा दी है? अल्पागूत कहता है बसासीरी के आदमियों ने वज़ीर के घर के करीब घात लगाई है। अताब साहब कहते हैं वज़ीर कहाँ पर है अल्पागूत, उसे गिरफ्तार करके बसासीरी के पास तो नहीं ले गए? अल्पागूत कहता है ऐसा ही है और हमें नज़रों से दूर एक जगह पर कत्ल करने के लिए ले गए थे। अल्परसलान साहब कहते हैं और तुम्हें कत्ल करते हुए वो खुद वासल जहन्नुम हुए। अल्लाह का शुक्र है कि तुम सब ठीक हो। सिपाही कहता है जो हो चुका है सो हो चुका है, हम कोई तरीका निकाल कर वज़ीर को इस फसादी शैतान के बिल से निकाल लाएंगे। अताब साहब कहते हैं अब ये कैसे करेंगे हुजूर? अल्परसलान साहब कहते हैं पहले मुझे खलीफा हज़रत के पास जाना है, लेकिन कैसे? वासपुर खान का मंजर सामने आता है। ओके खातून कह रही थी तुम यहाँ पर हो एक शहजादे के होते हुए, तुम इस काराखानी लड़की का तख्त पर बैठना दुरुस्त है? बताओ यहाँ इस तरह किस लिए खड़े हो, बताओ। अरबस खान कहता है सफरिया खातून अब काराखानी नहीं रही हैं, शहजादे की बीवी हैं, यही एहसास और रसूल है। क्या रिवायत वाजिया नहीं है बाजी? जो कि अल्परसलान साहब यहाँ पर नहीं है तो हुक्म उनकी खातून के पास हैं। ओके कहती है अल्परसलान शायद कभी वापस नहीं आ पाएगा अरबस खान, अब जो करना है जाकर करो। इधर अरसलान यूसुफ अपने आदमियों के साथ आगे बढ़ रहा था और अंदर दाखिल हो जाता है। अरबस खान कहता है ये कौन है अरसलान यूसुफ साहब, इनको कौन लेकर आ रहे हो? अरसलान यूसुफ कहता है बुखारा से आने वाले मेहमान हैं, ये अंदर चलेंगे, सफरिया खातून ने इनके कमरे तैयार कर रखे हैं। ओके कहती है अपने मेहमानों का अपने ज़ेर तसलसल किरारगाह में इस्तकबाल करो अरसलान यूसुफ, इस किले में तुम्हारा कोई काम नहीं है। सफरिया आ जाती है और कहती है किले में क्या कुछ होना है इसका फ़ैसला मैंने करना है, पता नहीं है मैंने आपको कहा है ओके खातून, अब मेहमानों के रास्ते से हटकर हमें इनके शेयान शान इस्तकबाल करने दें। जिसके बाद सफरिया खातून तमाम आदमियों को लेकर आगे बढ़ रही थी। बातूर साहब वहाँ पर खड़े ही सब कुछ जाता हुआ देख रहे थे। इधर दूसरी जानिब बगदाद का मंजर सामने आता है। अल्परसलान साहब अपने आदमियों के साथ नकाब किए आगे बढ़ रहे थे। और दोस्तों आज के हमारे इस एपिसोड का इख्तिताम इसी मुकाम पर हो जाता है। अगर आपको आज की एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के हमारे एपिसोड की शुरुआत में आप लोग देखेंगे उस्मान साहब जैसे ही बाइंदर साहब का सर काटने के लिए तलवार बुलंद करते हैं,
مرکزی دروازہ کھلتا ہے اور علاؤدین وہاں پر کچھ سپاہیوں کی لاشیں لے کر پہنچتا ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب وہیں پر رک جاتے ہیں۔ علاؤدین لاشیں لا کر سب کے درمیان رکھتا ہے اور کہتا ہے بائندر صاحب بے قصور ہیں، حملہ آور صلیبی تھے جناب۔ عثمان صاحب ان سب کے نشانات دیکھنے لگتے ہیں۔ علاؤدین کہتا ہے ظاہر ہے کہ ان کا مقصد صرف خزانہ چرانا نہیں تھا بلکہ ہمیں آپس میں لڑوانا بھی تھا۔ فیصل کہتا ہے تو انہوں نے میرے لیے بھی جال بچھایا تھا جناب، مجھے زندہ چھوڑ دیا تاکہ آ کر آپ کو صورتحال بتا سکوں۔ علاؤدین کہتا ہے جس تیروں اور تلواروں سے بوران صاحب کو زخمی کیا گیا ہے وہ صلیبیوں کی تھی، اور سونا بھی انہوں نے ہی چرایا تھا جناب۔ قاضی کہتا ہے علاؤدین صاحب کے لائے گئے شواہد سے معلوم پڑتا ہے کہ بائندر سردار بے قصور ہیں۔ یہ سن کر بائندر صاحب کی سانس میں سانس آتی ہے اور وہ اپنا سر بلند کرتے ہیں۔ فیصل کہتا ہے مجھے معاف کر دے بائندر صاحب، جس کے بعد عثمان صاحب فوراً بائندر صاحب کی جانب بڑھتے ہیں اور ان کو کھڑا کر کر ان کے ہاتھ کی رسیاں کاٹنے لگتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں یعقوب صاحب کہتے ہیں چونکہ انصاف نے اپنا راستہ تلاش کر لیا ہے تو ہمیں اجازت دیں عثمان صاحب۔ اور اپنے کام اپنے انصاف کی طرح درست کریں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں آپ سب کا سفر آسان ہو، جس کے بعد یعقوب وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں بائندر تم فکر نہ کرو، جس نے بھی تمہارے ساتھ یہ کیا ہے قسم کھا کر کہتا ہوں میں اس کو تباہ کر دوں گا۔ بائندر صاحب کہتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے عثمان صاحب، جس کے بعد عثمان صاحب اس کو گلے لگا لیتے ہیں اور پھر رات ہو جاتی ہے۔ ینی شہر کا منظر سامنے آتا ہے۔ آئیحان آغا کافی غصے میں موجود تھا اور نقشہ اٹھا کر پھینکتا ہے اور عثمان صاحب کو چلا چلا کر پکارنے لگتا ہے۔ وہ کافی غصے میں تھا کہ بائندر کی جان کیسے بچ گئی، وہاں کی چیزوں کی توڑ پھوڑ کر رہا تھا۔ آئیحان آغا کہتا ہے خوشیاں مناؤ تم عثمان، ضرور مناؤ، بائندر بچ گیا ہے اسی لیے خوشیاں مناؤ، لیکن تمہیں زیادہ دیر خوش نہیں رہنے دوں گا۔ اس کے بعد آئیحان آغا ایک اور نقشہ کھولتا ہے اور کہتا ہے چلو جلدی سے تیاریاں شروع کر دو، 2 دن بعد سغوت کو خون میں نہلائیں گے۔ اس بار میرا خنجر عثمان کے دل میں پیوست ہو جائے گا۔ فیصل کہتا ہے سغوت کے لوگوں کو اکسا کر بغاوت شروع کریں گے، ایسا ہی ہے نا استاد گہرا؟ استاد گیرا کہتا ہے بغاوت نہیں کریں گے واسیلیوس، حملہ کریں گے، معزز عیسائی سپاہیوں کے طور پر صلیبیوں کے طور پر سغوت کو خون میں غرق کر دیں گے، اسی لیے اپنے فوجیوں کو خفیہ طور پر وہاں پر داخل کرنا ہوگا۔ واسیلیوس کہتا ہے برسوں سے سغوت میں رہ رہا ہے، حسن آغا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور سغوت کے لوگ اس پر بہت زیادہ اعتماد بھی کرتے ہیں۔ آئیحان آغا کہتا ہے تو حسن آغا کی بات کر رہے ہو؟ ہاں، تم چپکے سے ہمارے سپاہیوں کو اندر داخل کرو گے واسیلیوس؟ واسیلیوس کہتا ہے معافی چاہتا ہوں استاد گیرا، لیکن بغاوت شروع کرنے کی بجائے ہم تمام تیر عیسائیوں کی طرح کیوں مونڈ رہے ہیں؟ واسیلیوس کہتا ہے معافی چاہتا ہوں جناب، لیکن ہم بغاوت کے علاوہ حملہ کرنے کا ارادہ کیوں کر رہے ہیں؟ استاد گیرا کہتا ہے عیسائیوں اور گورنر کو متحد کرنے کے لیے واسیلیوس یہ صرف ہماری جنگ نہیں ہے بلکہ صلیب اور حلال کی جنگ ہے۔ ہمارے حملے کے بعد تمام گورنر متحد ہونے والے ہیں۔ سغوت میں شروع ہونے والا قتل عام سب دیکھیں گے، ہر جگہ جہاں پر مسلمان سانس لے رہے ہیں، بلیجک، ایناگول، کاراجا ہسار، کولوجا ہسار، ہر جگہ پر جہاں پر مسلمان رہتے ہیں۔ ادھر عثمان صاحب مرکزی دسترخوان پر بیٹھے تھے بائندر صاحب کے ہمراہ۔ عثمان صاحب کہہ رہے تھے دشمن کا مقصد ہمارے اتحاد پر ضرب لگانا ہے، یہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے یہ کھیل خراب کر دیا ہے۔ بائندر صاحب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں معاملہ اتنا بڑا تھا کہ شک کی گنجائش ہی نہیں تھی، لیکن ہم نے آخری دم تک اپنی بصیرت کا استعمال کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں سچ دکھایا گیا ہے، چونکہ بائندر صاحب نے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے سب کچھ کر دیا اور ان کے خلاف چال چلی گئی تھی، تو انہیں تلاش کرنا بھی تمہارا کام ہے بائندر صاحب کہتے ہیں انشاءاللہ جناب۔ ملعون خاتون کہتی ہے ہمیں دوبارہ ایک دسترخوان پر اکٹھا کرنے والے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ سب لوگ شکر ادا کرتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر چلیں شروع کرتے ہیں۔
جس کے بعد جیسے ہی وہ بسم اللہ پڑھ کر روٹی توڑتے ہیں، عثمان صاحب کہتے ہیں کاش بوران بھی یہاں پر ہوتا تو بہت خوشی ہوتی۔ اتنے میں ہی مرکزی دروازہ کھلتا ہے۔ سپاہی بوران کو پکڑ کر وہاں پر لا رہے تھے۔ عثمان صاحب جیسے ہی بوران کو دیکھتے ہیں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عثمان صاحب بوران کو کہتے ہیں کیا تم ٹھیک ہو بھائی؟ بوران کہتا ہے اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں جناب، کیا میرا دسترخوان پر نہ ہونا ممکن ہو سکتا ہے؟ عثمان صاحب مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں ماشاء اللہ آ جاؤ بھائی یہاں بیٹھو۔ جس کے بعد بوران کو وہاں پر بٹھایا جاتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں چونکہ بوران بھی آ گیا ہے تو ہمارے لیے دوہری عید ہو گئی ہے، چلیں سب لوگ بیٹھتے ہیں۔ جس کے بعد سب وہاں پر بیٹھ کر کھانا شروع کرنے لگتے ہیں۔ ملہون خاتون کہتی ہے تو جناب اب دوسری شادی کی باری کرتے ہیں۔ ملہون خاتون کہتی ہے سب خوشیاں آ گئی ہیں جناب، لیکن اب دوسری شادی کی خوشی کی بات کرتے ہیں۔ کیا صحیح ہے نا بالا خاتون؟ بالا کہتی ہے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب وقت آ گیا ہے نا شہزادوں۔ علاؤدین اور ارحان کافی زیادہ پریشان تھے، اور ارحان کہتا ہے اس کے لیے ابھی بہت زیادہ جلدی ہے، کیا ہم آپ سے چھٹکارا چاہتے ہیں؟ عثمان صاحب کہتے ہیں دیکھو تو ان کو ذرا، آپ کی ماؤں نے جو دکھ اٹھائے ہیں کافی ہیں، اب باری آپ کی بیویوں کی ہے۔ ملہون خاتون کہتی ہے وہ وقت بھی قریب ہے جناب، ہم نے ہر جگہ پر خبر بھیج دی ہے، شہزادوں کے لیے موزوں دلہنوں کا تلاش کیا جائے گا، شہزادوں کے لیے بہترین دلہنوں کو تلاش کیا جائے گا۔ یہ سن کر ارحان کافی غصے میں آتا ہے۔ فاطمہ کہتی ہے آپ بھلا کیوں تلاش کر رہی ہیں والدہ، ان کی دلہن تیار ہے۔ اور وہ ارحان فوراً اس کو روکتا ہے اور کہتا ہے چپ ہو جاؤ، تمہیں بھوک لگی ہوگی کھاؤ۔ علاؤدین بھی زبردستی اس کے ہاتھ میں چمچ پکڑاتا ہے اور اس کا منہ بند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ادھر دوسری جانب سعادت خاتون مرکزی خیمے کے اندر گنچا سے کہہ رہی تھی عثمان کا چھوٹا بیٹا بہت ذہین ہے، بڑے بھائی کی طرح نافرمان نہیں ہے۔ گنچا کہتی ہے ایسا ہی ہے والدہ، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ سعادت خاتون کہتی ہے وہ شیخ ادابالی کا نواسہ بھی ہے، اس کے پیچھے آہی اور خواتین جنگجو ہیں، سنا ہے کہ لوگ بھی اسے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ گنچا کہتی ہے ایسا ہی ہے والدہ۔ گنچا وہاں سے جانے لگتی ہے تو سعادت کہتی ہے علاؤدین تم سے محبت کرتا ہے گنچا۔ گنچا یہ سن کر رک جاتی ہے اور کہتی ہے آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں والدہ؟ سعادت کہتی ہے میں نے جو کہا ہے تم نے سن لیا ہے، میں نے تمہیں دیکھتے ہوئے ان کی نظروں کو پرکھا ہے۔ گنچا کہتی ہے والدہ میں اب کیا کہوں؟ سعادت کہتی ہے تم علاؤدین کو اپنا عاشق بناؤ گی گنچا، اسے ایسا عاشق بناؤ گی کہ وہ تمہارے الفاظ دہرائے گا۔ گنچا کہتی ہے یہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں والدہ، میں کچھ سن نہیں پا رہی ہوں۔ سعادت کہتی ہے جو سنا ہے وہی کچھ کہہ رہی ہوں، تم ہوشیار لڑکی ہو، جانتی ہو کہ کیا کرنا ہے۔ گنچا جانے لگتی ہے تو سعادت اس کو روک کر کہتی ہے گنچا تمہیں خبردار رہنا ہوگا، اپنا دل اس کی جانب مت کھینچنے دینا، جانتی ہو کہ تم کوئی کمزوری نہیں دکھاتی ہو، لیکن یہ تمہارا فریضہ ہے سمجھی۔ کل صبح اناج کی ایک گاڑی تیار کرو اور سغوت میں بالا خاتون کے پاس لے کر جاؤ۔ گنچا وہاں سے چلی جاتی ہے، یعنی شہر کا منظر سامنے آتا ہے، اور پھر صبح ہو جاتی ہے، یعنی شہر کا منظر سامنے آتا ہے جس میں تمام قافلے تیار تھے۔ اتنے میں ہی عثمان صاحب باہر تشریف لاتے ہیں۔ کونور کہتا ہے سپاہی تیار ہے جناب، جاسوس بھی روانہ ہو گئے ہیں، سب سفر کے لیے تیار ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں شکریہ۔ ملہون خاتون کہتی ہے آپ کا راستہ اور قسمت کشادہ ہو جناب، آپ کو پانی کی طرح جائیں اور واپس آئیں۔ ملہون خاتون کہتی ہے آپ کا راستہ اور قسمت کشادہ ہو جناب، پانی کی طرح جائیں اور واپس آئیں انشاءاللہ، آپ ہمیں خیر کی خبر سے آگاہ کریں گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، فکر نہ کرو۔ بالا جب تک ٹھیک نہ ہو جاؤ گھوڑے پر سوار ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ بالا کہتی ہے فکر نہ کریں جناب، آپ کا راستہ کشادہ فرمایا اللہ تعالیٰ۔ جس کے بعد عثمان صاحب وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ ارحان کہتا ہے جناب میں مطمئن نہیں ہوں، اگر اجازت دے تو میں بھی ساتھ جانا چاہتا ہوں، نہیں معلوم کہ وہ منگول کتا کیا کرے۔ بھائی جان نے ٹھیک کہا ہے جناب، میں بھی ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ علاؤدین کہتا ہے بھائی جان ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی ساتھ جانا چاہتا ہوں جناب۔ عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں بچوں، آپ کو یہیں پر ٹھہرنا ہوگا، آپ لوگوں کا کام زیادہ ہے، تم میری آنکھیں بن کر یہیں پر رہو گے۔ میری بات اب غور سے سنو، میری غیر موجودگی میں تم محل میں میرے نائب ہوگے، لوگوں کے ساتھ